تو سکسیشن کے حوالے سے جو لینگویج ہے سیکشن 4 مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا سیکشن 4 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان دی ایونٹ آف دی ڈیتھ آف اینی سن اور ڈاٹر، بیٹا یا بیٹی، آف دا پروپوسٹس بفور دا اوپننگ آف سکسیشن، یعنی باپ کے مرنے سے پہلے کوئی بیٹا یا بیٹی اگر فوت ہو جائے، دا چلڈرن آف سچ سن اور ڈاٹر، تو اس آدمی یا اس عورت جو بیٹا بیٹی فوت ہوئے، if any اگر اس کے بچے موجود ہیں، living at the time the succession opens، جب دادا کی جو وراثت ہے، یعنی دادا جب فوت ہوگا اور اس کی وراثت تقسیم ہوگی، تو جو زندہ ہیں بیٹے بیٹیاں shall per strips receive a share equivalent to the share which son or daughter as the case may be would have received if alive۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مثال کے طور پر دادا جو ہے، جیسے یہ ایگزامپل میں نے کوٹ کی، دادا جو ہے وہ ابھی حیات ہے، بیٹا فوت ہو گیا، اب بیٹا فوت ہو گیا، اس کے بعد میں جب دادا فوت ہوگا تو یہ جو ہیں پوتے پوتیاں ہیں، بیٹا فوت ہو گیا یا بیٹی فوت ہو گئی، تو دادا کی وراثت میں سے ان پوتوں پوتیوں کو اسی طرح شیئر ملے گا جیسے اگر بیٹا حیات ہوتا دادا کے فوت ہوتے وقت تو اس کو جو شیئر ملتا اس میں سے اس کے فوت ہونے پر ان کو ملتا۔ تو دادا کی وراثت میں سے ڈائریکٹ جو ہے اب وہ پوتے پوتیاں اسی طرح سے اس تمام شیئر کو لینے کے حقدار ہیں جو اگر بیٹا زندہ ہوتا تو اس کو ملتا۔ تو یہ ہے جناب سکسیشن کا نیا لا۔ اب اس کا آبجیکٹ جو بیان کیا گیا ہے اس پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ قانون بنا کیوں ہے۔ تو گزارش ہے کہ اس حوالے سے 2015 MLD 652 جو ہے اس میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ سکسیشن پرووائڈیڈ فار سیکشن 4 اور آف مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 واز فار دا بینیفٹ آف orphan sons and daughters of predeceased parent. Such succession had been provided to remedy the discrimination which was believed to exist against grandchildren whose parents had died before the succession was opened. Parents of such grandchildren would be deemed to be alive for the purpose of succession. Said provision of section 4 of Muslim Family Laws Ordinance 1961 was not introduced to give a share to the grandchild more than what would have been his or her due share if the parents were alive when succession was opened. اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ قانون اس کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈسکریمنیشن پیدا ہو جاتی ہے، یعنی بچے جو ہیں یعنی پوتے پوتیاں جو ہیں، اب ایک تو ان کا والد جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا، ایک ان کو وہ شیئر بھی نہیں مل رہا، تو اس طرح ان یتیم بچوں کو ان کا وہ شیئر جو ان کے باپ کی شکل میں ملنا تھا اگر وہ حیات ہوتا وہ ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کا مقصد ہرگز طور پر یہ نہیں ہے کہ بچوں کو ان کے شیئر سے زیادہ کوئی چیز دی جا رہی ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بچوں کے اندر وہ جو باپ کا شیئر تھا اگر وہ حیات ہوتا تو وہ بچوں کو اسی شکل میں دے دیا جائے۔ اب یہ قانون بن گیا اور اس میں بچوں کو ان کا شیئر جو ہے وہ ڈسکس بھی کر دیا گیا، لیکن اسے بناتے وقت جو ہے اس کے اندر کچھ ڈیفیشنسیز موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اب جو بچے یتیم ہوئے ہیں بیٹے اور بیٹیاں، اس میں اس کی بیوہ بھی تو یتیم ہو رہی ہے، یعنی بیوہ بھی خاوند کے بغیر اس کو زندگی گزارنی پڑے گی اور وہ متاثرین میں شامل ہے، وہ ایگریوڈ ہے، لیکن قانون اس کے بارے میں خاموش ہے۔ قانون اس کو کلیئر نہیں کر رہا کہ بیوہ کو حصہ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے، اور مضحکہ خیز طور پر جو ججمنٹس موجود ہیں ان میں حصہ مل بھی رہا ہے اور ان میں حصہ نہیں بھی مل رہا۔ مثال کے طور پر یہ ایک ججمنٹ ہے 2017 SCMR 1476 ہے، اس میں یہ ویڈو کو انٹائٹل قرار دیتی ہے کہ اس کو حصہ ملے گا۔ اسی طرح یہ 2012 ہے CLC 1593، ان میں جو ہے وہ حصہ ان کو مل رہا ہے، جبکہ اس کے اگینسٹ بھی ججمنٹس موجود ہیں، لیکن سٹیچوٹ میں اس میں واضح طور پر اس کے حوالے سے کوئی چیز لکھی نہیں گئی ہے کہ وہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اب یہ چیز آ گئی۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے حوالے سے کہ یہ جو لا ہے یہ whether this law is against or contrary to شرعی لا، یعنی اسلامک انجنکشنز کے یہ خلاف ہے یا ان کے یہ حق میں ہے۔ تو اس حوالے سے جو ججمنٹس ہیں وہ یہ کہتی ہیں، اس میں ہم ایک ججمنٹ پڑھتے ہیں پہلے۔ جی یہ ہے
اس میں سیکشن 4 آف دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 had been declared against the tenets and injunctions of Islam by the Federal Shariat Court in its judgment rendered in the case of Allah Rakha etc. versus Federation of Pakistan PLD 2000 Federal Shariat Court 1 نے اس کو ڈکلیئر کیا۔ اب بیسیکلی ہوا کیا کہ اس قانون کے حوالے سے جو فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے ڈیسیژن میں اس کو ریپگننٹ ٹو دی انجنکشنز آف اسلام قرار دیا تھا، اور اس فیصلے کو فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کو چیلنج بھی کر دیا گیا تھا۔ پاکستان کی جو گورنمنٹ نے اس کو چیلنج کر دیا تھا، لیکن 1991 سے لے کر تاحال یعنی مور دین 30 years have gone past یٹ اس کے اوپر جو ہے وہ اب تک ڈیسیژن جو ہے وہ نہیں آیا ہے۔ تو اس حوالے سے اب یہ ججمنٹ ہے وہ کیا کہتی ہے کہ 2013 CLC 542 ہے کہ although فیڈرل شریعت کورٹ had declared section 4 of Muslim Family Laws Ordinance 1961 to be repugnant to Islamic Sharia, but such verdict was under challenge before the Supreme Court and thereby the operation of said verdict stood suspended automatically till the decision of appeal as provided by Article 203D of Constitution۔ اب یہ جناب ججمنٹ ہے جس کا حوالہ میں نے دیا۔ ایک اور ججمنٹ ہے پروویژن آف سیکشن 4 آف مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 would remain automatically operative until and said appeal was disposed of by Supreme Court 2016 CLC 118۔ اب یہ ایک حیرت انگیز صورتحال چل رہی پاکستان میں کہ ایک اپیل جو ہے جو 1991 میں اسے فائل کیا جاتا ہے اور پاکستان کی سپریم کورٹ میں وہ پینڈنگ ہے، اور پاکستان کی سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب جب وہ تیار نہیں ہے تو وہ جو لا ہے جو 1961 میں سیکشن 4 بنا تھا وہ آپریٹو ہے، تو اس طرح پوتے اور پوتیوں کو حصہ جو ہے وہ تو ملنا ہے اور وہ ملے گا۔ اسی طرح نواسے نواسیوں کا بھی حصہ بن جاتا ہے کہ اگر بیٹی فوت ہوتی تو اس کے بچوں کو۔ لیکن اب یہ ایک حیران کن صورتحال ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اس حوالے سے اس کا فیصلہ کرنے سے خوف زدہ ہے۔ تو یہ اس کی صورتحال ہے سیکشن 4 کی۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے سیکشن 5 کو۔